نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا سیکھنا فرض ہے۔ جیسا کہ پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو سبق پڑھایا تھا دو زبر کا، یعنی قاعدہ نمبر 5 میں دو زبر کا ہم نے سبق پڑھا تھا، اور اس میں نے بتایا تھا کہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش نون ساکن کی علامت ہوتے ہیں، یعنی اصل میں یہ نون ساکن ہوتے ہیں۔ تو چلیے آج ہم دو زیر کا قاعدہ پڑھتے ہیں، لیکن آپ جیسا دیکھ رہے ہیں تختی کے اندر بجائے الف کے حمزہ لکھ دیا۔ آپ سوچ کر تعجب کر رہے ہوں گے کہ یہاں الف کیوں نہیں لایا۔ تو جیسا کہ آپ کو پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جب الف پر کوئی حرکت داخل ہو جاتی ہے تو وہ حمزہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی کو دیکھتے ہوئے مصنف نے الف کی جگہ حمزہ کو لکھ دیا تاکہ اور زیادہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو چلیے اب ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چلیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ ان، بن، تن، سن، جن، حن، خن، دن، زن، رن، زن، سن، شن، صن، ضن، تن، ظن، عن، غن، فن، قن، کن، لن، من، نن، ون، ہن، 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 ین۔ یہ اتنی ساری جگہ ہا کو لکھنے کی صرف یہی وجہ ہے کہ آپ سمجھ جائیں کہ ہا کتنے طریقے کا ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں اتنی دفعہ ہا کو لکھا گیا۔ اب چلیے یہ پڑھتے ہیں۔ ان، ان، بن، بن، تن، تن، سن، سن، عن، عن، فن، فن، قن، قن، لن، لن، ین، ین۔ تو یہ قاعدہ نمبر 6 مکمل ہو گیا۔ آپ اس کو اچھی طرح سے ریپیٹ کر لیں۔ اب چلیے چلتے ہیں مشق کی طرف۔ یہ نون ہے، اس کے اوپر پیش ہے، یہ سین ہے، اس کے اوپر بھی پیش ہے، یہ کاف ہے، اس کے نیچے دو زیر ہیں۔ دو زیر کا مطلب نون ساکن۔ تو اب اس کی آواز کیسے نکلے گی؟ جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پیش کی آواز اوپر کی طرف جاتی ہے، تو وہی قاعدہ ہم ریپیٹ کرنے والے ہیں۔ نو، سو، کن، نو سو کن۔ اسی طرح سے فض، لن، فض لن، نف، سن، نف سن، نسکن، فضل، نفس، قد، رن، حن، قدر، حن، قدر، حن، شان، بعض، قدر، حن، شان، بعض، عاد، یرن، لائن، لائن، من، فمن۔ اس میں یہ یا سائلنٹ ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ وہ یا اور الف جن پر کوئی حرکت نہ ہو وہ سائلنٹ ہوتے ہیں، یعنی وہ پڑھنے میں نہیں آتے لیکن لکھنے میں آتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ من پڑھا جائے گا۔
کلابن۔ اب یہاں ایک چیز اور دھیان رکھیں آپ، یہ لام کے بعد میں الف ہے اور یہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس لیے یہ پڑھا جائے گا جیسے کہ یہ عین کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہاں یہ لام کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہاں بھی لام کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو یہ پڑھنے میں آئے گا۔ اور پھر دوسری بات، الف سے پہلے کوئی جزم والا حرف بھی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ پڑھے جائیں گے۔ اور تیسری بات، یہ ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھے جائیں گے جیسے کہ میں نے ان میں بتا دیا۔ اسی طرح سے کلابن، شقاقن، بتابعن، کلمحن، فاکہتن، حساتن، حساتن، قدرن، نفسن، نسکن، قادرن، ناصرن، مکینن۔ اس طرح سے یہ مشق بھی مکمل ہو گئی۔ اب آپ کو ہم انشاءاللہ کل سبق میں پڑھائیں گے دو پیش کا قاعدہ، قاعدہ نمبر 7، اور اسی کے ساتھ میں اس کی مشق بھی پڑھائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو مخرج کی پہچان بھی کرائیں گے۔ مخرج کی پہچان یعنی کون سا لفظ کیسے ادا ہوتا ہے، اس کی آواز کیسے پیدا کی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سا سمجھائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ اپنے پچھلے سبق کو اچھی طرح سے یاد کر رہے ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ محنت کر رہے ہوں گے۔ تو اس سبق کو بھی آپ محنت کے ساتھ میں یاد کریں اور دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ چلیے چلتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔